پہلے ذوالحجہ کی 18 تاریخ گزری ہے اور یہ تاریخ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ. اسی طرح جمعہ کا دن تھا اور عصر کی نماز کے قریب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفہ راشد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کی مظلومانہ شہادت مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں ہوئی. اس مناسبت سے آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے. بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اسلام لانے والے 5ویں انسان تھے اور آپ سے پہلے صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ، علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے. بعض نے آپ کو چوتھا بھی کہا ہے. آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریبی رشتہ یہ تھا کہ آپ کی جو نانی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. آپ کی نانی کا نام بیضاء تھا، عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور یہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد تھی وہ کئی بیویوں سے تھی. آپ کی نانی جو ہیں وہ سگی پھوپھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ حضرت عبداللہ کی بہن تھیں، اور ان بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی جڑواں بہن تھی، انہی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. آپ کی والدہ کا نام اروا تھا، تو یہ اروا جو تھیں یہ انہی کی صاحبزادی تھیں حضرت حضور کی پھوپھی کی. تو یہ ایک بڑا قریبی رشتہ تھا. والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی یہی آپ کے نسب میں جو عبد مناف آتے ہیں، انہی عبد مناف پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، والد والدہ دونوں کی طرف سے. عمر میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 برس چھوٹے تھے. آپ کے اسلام لانے کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی ایک خالہ تھیں جن کا نام سودا تھا، اور یہ سودا جو تھیں یہ اس زمانے میں جو کہانت کا ایک علم ہوتا تھا جس سے لوگ کچھ باتیں معلوم کرتے تھے وقت سے پہلے، تو اس علم کی ماہر خاتون تھیں، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا بھی اور یہ پیشن گوئی بھی کی کہ آپ ایک نبی اللہ جل شانہ بھیجیں گے اور آپ ان کے ہاتھ پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی بیٹی سے آپ کی شادی بھی ہوگی. بعض جگہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی یا ایک ارمان پیدا ہوا کہ اگر یہ نکاح مجھ سے ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. اور پھر دوسری بیٹی جو آپ کی تھی ام کلثوم
جو تیسرے نمبر پہ تھیں. آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تو حضرت زینب تھی. حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ تھیں, پھر حضرت ام کلثوم تھیں, پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی تھی. تو یہ جو بیچ کی دو صاحبزادیاں تھیں, بڑی حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم, ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا. اور وہ جو بچپن کے نکاح جس طرح ہوتے ہیں, کیونکہ حضرت رقیہ کی شادی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے تو بعض حضرات نے ان کی عمر اس وقت 12 برس لکھی ہے, حالانکہ یہ ان کا ایک طرح سے دوسرا نکاح تھا. پہلے نکاح کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, اور جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا, تو اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں. رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی, صرف وہ جو ایک بچپن کی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک نکاح تھا وہ ہوا تھا. تو اس کے دونوں بیٹوں نے حضرت رقیہ کو اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی. تو ان کی خالہ نے یہ کہا تھا کہ تمہاری شادی کسی نبی کی بیٹی سے ہوگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں, کسی بھی نبی کی دوہری دامادی کا شرف کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا سوائے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی. یعنی کسی بھی نبی کی دو بیٹیوں سے کسی ایک شخص کی شادی نہیں ہوئی سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کی خالہ سودا نے ان کو کچھ اشعار سنائے, سیرتی کتابوں میں وہ موجود ہیں, میں نے شاید ایک دفعہ آپ کو یہاں کچھ سنائے بھی تھے, اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا. تو ان کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی کی بہت زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی. ابو بکر ایمان لا چکے تھے, لیکن ابھی یہ وہ دور نہیں تھا کہ جس میں آپ کو کھل کر اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کی اجازت دی گئی ہو. یہ پہلا نبوت کے جو پہلے 3 سال تھے اس میں خاموشی کے ساتھ فرداً ایک انسان کو دین کی طرف کو بلایا جاتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خالہ کی باتیں سن کر جو تعجب ہوا, تو وہ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مشورے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں ابوبکر کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری خالہ نے آج مجھے یہ باتیں کہی ہیں, اور وہ سارے اشعار بھی سنائے جو ان کی خالہ نے بتائے تھے, جس میں یہ تھا کہ نبی آئیں گے اور وہ ایسے ہوں گے اور تم ان کے ساتھی ہوگے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت سمجھا اور انہوں نے کہا کہ عثمان وہ نبی تو آ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون؟ تو اس نے کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہمارے جو ساتھی ہیں, ان لوگوں کا تعلق پہلے سے بھی تھا. کہا ان کو اللہ جل شانہ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے. اور پھر کہتے ہیں تو ابوبکر نے مجھے کچھ باتیں کہیں کہ عثمان تم خود سوچو کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, پھر انہی سے ہم اپنی امیدیں اور انہی سے مانگنا شروع کرتے ہیں, یہ عقل کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے, یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھیں, اور ہم اب یہی گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرتے ہوئے نظر آئے. ہم ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ, بچے تھے اس وقت لیکن وہ ساتھ تھے. تو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس سے اٹھے اور گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان سے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں سنی, اور اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے پاس آ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عثمان میں تجھے جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی اشکال کے, بغیر کسی اعتراض کے, بغیر کسی سوال و جواب کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنے اس دین میں داخل کر لیجئے. تو آپ نے پھر مجھے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2-3 چیزیں عطا کی تھیں. ایک تو ان کا تعلق قریش کی اس شاخ سے تھا جو شاخ سربراہی میں, اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں, اس میں کاروبار میں, ان تمام چیزوں میں بڑی نمایاں تھی, یعنی بنو امیہ. اور
قریش کی جو ایک تو آپس کی جنگیں قبائل کے درمیان بھی ہوتی تھیں، لیکن جب قریش کا مقابلہ کبھی بھی باہر کے دشمن سے پڑا جس میں سارے قریش نے مل کر مقابلہ کیا کسی باہر کے دشمن کا، تو ایسے موقعوں پر بنو امیہ ہی کی قیادت میں عام طور پر قریش لڑائی کرتے تھے. یعنی یہ ایک طرح سے قریش کے جو سپہ سالار ہوتے تھے وہ عام طور پر اسی قبیلے سے تھے. اس طرح اس میں مالی اعتبار سے بھی بڑے خوشحال لوگ تھے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک مالی وسعت سے نوازا تھا. ان کے نام میں یہ جو لفظ غنی ہے، غنی کا تو مطلب ہی سخی اور خرچ کرنے والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب عطا کیا. تو مکہ مکرمہ میں بھی آپ کا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے کام آیا، اور مدینہ منورہ جا کر جب اور بھی زیادہ فراخی اور وسعت آپ کو حاصل ہوئی، تب تو آپ کا مال جتنا اسلام کی اشاعت میں استعمال ہوا شاید ہی کسی اور کا مال ایسا استعمال ہوا. 3 موقع ایسے ہیں احادیث میں جو آتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس موقع پہ خرچ کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے یا جنت کی ضمانت لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع وہ تھا جب مسلمان مدینہ پہنچے اور پانی کی کمی تھی، تو آپ نے بئر روما، ایک مشہور چشمہ کنواں تھا، وہ اس کنویں کے آثار اب بھی موجود ہیں. وہ بعض لوگ اب اس کو بئر عثمان بھی کہتے ہیں. تو اور وہ اس وقت بھی موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کون اس چشمے کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کرتا ہے. 2 روایتیں ہیں اس کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان ہی کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا تو انہوں نے اپنی تنگ دستی کا عذر کیا اور کہا کہ میں بہت ہی غریب ہوں اور اس لیے میں اس کو مفت وقف نہیں کر سکتا، کوئی انسان مجھ سے خرید لے. تو اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ورنہ ادھر پانی کی کمی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک ڈول جو پانی کا تھا وہ پیسوں کے عوض میں ملتا تھا، اور غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اللہ جل شانہ میں اس کو جنت کا معاوضہ دلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت ہوگی. دوسرا موقع تھا کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد نبوی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور ان سے جو ابتدائی مسجد بنی تھی یہ جگہ ان سے خریدی گئی تھی. اس مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ کہیں یا ایک زمین کا ایک ٹکڑا خالی تھا اور مسجد نبوی تنگ پڑ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس ٹکڑے کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو اس موقع پر بھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کی. اور تیسرا موقع تھا غزوہ تبوک کا. اور تبوک کے جو غزوہ ہے اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں. عسرت کہتے ہیں مالی تنگی کو، اور جیش کہتے ہیں لشکر کو. یعنی یہ لشکر انتہائی مالی تنگی کے زمانے میں یہ اس غزوے کی نوبت آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ کون اس غزوے کے لیے. یہ وہ موقع تھا جس پہ آپ نے بہت ہی صراحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا، یعنی صحابہ کو صراحت کے ساتھ اپنے مال لانے کی اور اس کے لیے اس موقع پر خرچ کرنے کی یا اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے فرمایا. تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال دیا اس کے بارے میں تاریخی روایات یا سیرت نگاروں کی روایات متعدد ہیں. بعض لوگوں نے زیادہ مقدار لکھی ہے، بعض لوگوں نے کم لکھی ہے، لیکن بہت سے حضرات نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے. بعض نے لکھا ہے کہ 1000 میں سے کچھ اونٹ تھے اور کچھ گھوڑے تھے، اور اپنے سامان سمیت، اپنی پالان اور اپنی ساری چیزوں سمیت اس کو انہوں نے دیا، اور اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. اور یہ تینوں چیزیں اتنے لوگوں کے سامنے ہوئی تھیں
کہ جب آپ کے مکان کا محاصرہ مصری باغیوں نے کر لیا اور وہ آپ کو بالکل ان گھر میں کوئی چیز نہیں جانے دے رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر جو ان سے خطاب کیا تھا، اس میں سے ان میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ تم لوگوں کے سامنے یا تمہیں یہ خبریں نہیں ملی کہ 3 موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دنیا میں دی؟ ایک جب میں نے بیر روما کا کنواں خریدا، ایک جب میں نے مسجد نبوی کی زمین خریدی، اور ایک جب میں نے جیش العسرہ کے لیے سامان دیا۔ تو ان تینوں موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے جنت کی بشارت، تم لوگوں کے لیے میرا خون جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے اس پر کسی فرد نے بھی اس کا انکار نہیں کیا اس موقع کے اوپر کہ نہیں ایسا نہیں ہوا یا ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان کے ساتھ جو واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا ہے، یہ ایسا ہے کہ ایک طرح سے مدینہ منورہ میں پیش آنے والا پہلا بڑا فتنہ تھا، پہلی بڑی آزمائش تھی اور ابتلا تھی، اور اس کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور دیگر صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دیتے رہے۔ ایک روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ باغ والڈ تھا، 4 دیواری تھی، اس کی گیٹ لگا ہوا تھا، اس میں دروازہ لگا ہوا تھا اور وہ بند تھا۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، کہ جاؤ دروازہ کھول دو باغ کا جس نے کھٹکھٹایا ہے اس کے لیے، اور اس کو جنت کی بشارت دو، اس کو خوشخبری دو کہ تم جنتی ہو۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ آ کر بیٹھ گئے، یہ بخاری شریف کی روایت۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، کھول دو دروازہ اور جو بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ان کو بھی لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں اور تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، جاؤ اب دروازہ کھولو اور جو کھڑا ہو اس کو جنت کی بشارت دو اور کہو کہ ایک آزمائش کے بعد اس کو جنت ملے گی، ایک آزمائش کا وہ شکار ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں یہ تیسرے علی بلوی تصیبہ، یہ الفاظ اضافی فرمائے تیسری دفعہ۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نے یہ روایات حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد بہت زیادہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تشریف لے کر گئے، جو مشہور پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا، جبل احد، اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، یہ 3 لوگ تھے۔ تو کہا کہ پہاڑ آپ جب اس کے اوپر گئے تو کچھ زلزلہ سا آیا، پہاڑ ہلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر کہا کہ اسکن احد، احد ٹھہر جاؤ، ساکن ہو جاؤ، مطلب ہلو نہیں، ساکن ہو جاؤ، فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، اس وقت تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے۔ تو نبی تو ظاہر ہے کہ آپ خود تھے، صدیق ابوبکر صدیق تھے، اور عمر اور عثمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 2 شہید تمہارے اوپر کھڑے، دونوں اپنے وقتوں پر۔ آپ کو پتہ ہے عمر فاروق کی بھی فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، اور عثمان غنی کو اس کے بعد شہید کیا گیا۔ اسی طرح آپ کی جو 2-3 چیزیں آپ کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو آپ کا غنا یا آپ کی سخاوت،
آپ نے جو خرچ کیا اور ان وقتوں میں کیا جب کہ مسلمان انتہائی تنگ دست تھے. دوسرا آپ کی حیا. مشہور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے کہ انتہائی حیادار تھے. باغیوں سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام چند صورتوں میں جان لینے کی اجازت دیتا ہے. ایک یہ کہ کوئی شخص اسلام لے آئے اور پھر وہ مرتد ہو جائے, ارتداد, تو جب مرتد ہو جائے تو اس کی سزا موت. یا کوئی شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اسلام میں اس کی سزا موت ہے. تو کہا کہ اور تیسرا اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے, قتل ناحق پر سزا موت ہے. اس کے علاوہ تو اسلام میں کسی کو موت کی سزا دینا جائز نہیں ہے. تو میں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے اسلام میں نے تو زمانہ کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. عثمان غنی نے, یعنی یہ وہ اس مجمع میں کہہ رہے ہیں جہاں ان کی ساری عمر کے گواہ لوگ موجود ہیں. کہا میں تو اسلام لانے کے بعد تو کیا تصور ہوتا, میں نے تو اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کسی اللہ پاک نے مجھے کسی بدکاری میں مبتلا نہیں کیا. میں نے فرماتے تھے میں نے بتوں کی پوجا نہیں کی کبھی اسلام لانے سے پہلے بھی, میں نے شراب نہیں پی کبھی, اور میں نے کبھی زنا نہیں کیا. یعنی اسلام سے پہلے کا اپنا دور بتایا کرتے تھے. اور کہا کہ دوسری چیز یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے تو میں کبھی مرتد نہیں ہوا, میں تو ابھی بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور تیسرا کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرے تو میں اسلام لانے سے کے بعد تو کیا, میں نے تو اسلام لانے سے پہلے بھی کسی کو قتل نہیں کیا, اپنے اس زمانے میں بھی کسی کو قتل نہیں کیا. تو تم لوگوں کے لیے میرا خون بہانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے, یعنی کس بنیاد پر تم اس کو روا اور جائز سمجھتے ہو. تو اس کے بعد تو یہ ان کے بارے میں نے کہا کہ حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی موقع بموقع گواہی دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں, یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ آرام فرما تھے, اور نیم دراز جیسے کہ انسان لیٹا ہوا سا ہوتا ہے, اور آپ کی پنڈلیوں سے آپ کی کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا, جس طرح بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی, آپ نے اجازت دی, وہ اندر تشریف لائے. آپ اپنی اسی کیفیت میں لیٹے رہے, اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بات کی اور وہ چلے گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ تشریف لائے, انہوں نے کوئی بات کرنی تھی, آپ نے اجازت دی اور وہ آئے اور اپنی بات کی اور وہ چلے گئے. کہتے ہیں پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی نے کہا کہ عثمان غنی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کے اوپر جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو درست کر لیا, اپنا لباس درست کیا. تو عثمان غنی آئے اور اپنی بات کی اور چلے گئے. تو عائشہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے میرے والد کے آنے کے اوپر بھی آپ نے اپنی نشست اپنا نہیں بدلی, کپڑا درست نہیں کیا, عمر فاروق کے آنے پر بھی آپ نے درست نہیں کیا, عثمان کے آنے پر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا درست کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح لیٹا رہتا تو عثمان کی حیا اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو بات کہنے کے لیے مجھ سے آیا تھا وہ کہہ نہ پاتا, اس لیے میں اس کے لیے جس کہتے ہیں ایک فارمل پوزیشن کے اندر ایک حالت اپنی درست کر کے میں اس لیے بیٹھا تھا کہ عثمان کو اپنی بات کہنے میں آسانی ہو جس بات کے لیے وہ آئیں. ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں جمعے کا, آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ, آپ لوگ تو اس کو خطبہ کہتے ہیں جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں, یہ خطبہ نہیں ہے, یہ بیان ہے جمعے سے پہلے ہوتا ہے. اور خطبہ ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ خطبہ جمعے کا جو ہے وہ عربی میں ہوتا ہے, اور 2 خطبے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اسی لیے درمیان میں امام بیٹھتے ہیں. دوسرے خطبے میں ہم مسلمانوں کی وہ روایت جو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے, حضرات صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں. اس میں آپ ایک لفظ سنتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ اصدقہم حیاء عثمان. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور روایت میں ایک جگہ یہ ہے اور ایک روایت میں وہ اصدقھا. اصل میں اس سے یہ روایت کا تیسرا جملہ ہے. پہلا جملہ ہے
ارحم امتی ابو بکر. ہم تو ایک اور روایت پڑھتے ہیں, لیکن جو ایک روایت ہے وہ ارحم امتی ابو بکر, یہ لفظ چونکہ امتی پہلے ارشاد کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ, اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اشد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے شدید کی, یعنی سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ باہمت اور باحوصلہ یا کسی رعایت کو نہ کرنے والے اللہ کے دین کے معاملے میں. وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر کا وہ عمر ہے. وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان, اور میری امت میں حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے اور پاکیزہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو جمعے کے خطبے کے اندر پڑھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو میں نے پہلے چیز عرض کی کہ آپ کے بارے میں جن چیزوں کا ارشاد فرمایا تھا عثمان غنی کے بارے میں, اس میں ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے, بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کے پاس سے ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ حضور کے پاس, اور ایک شخص پاس سے گزرے اور انہوں نے اپنے چہرے پر, اپنے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. جیسے گرم علاقوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ دوپہر کے وقت باہر نکلتے ہیں تو اپنے سر کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیتے ہیں, کوئی رومال چادر وغیرہ ڈال لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص اس طرح گزر رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ مظلوما. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے آئیں گے, میرے جانے کے بعد تم لوگوں کے اوپر فتنے آئیں گے. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں, آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر. تو کہا ان آزمائشوں کا بیان ہو رہا تھا کہ اتنے میں آپ نے اس شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا جس کے چہرے کے اوپر, جس کے سر کے اوپر کپڑا تھا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہچان سکے کون ہے. لیکن آپ نے جب اس کو دیکھا اور بات فتنوں کی چل رہی تھی تو آپ نے کہا کہ یقتل فیہا ھذا یومئذ مظلوما ھذا المقنع. مقنع عربی میں کہتے ہیں جس نے سر ڈھانپا ہوا. تو کہا کہ آپ نے کہا جب وہ فتنوں کا دور آئے گا, جب فتنہ آئے گا میرے بعد, یہ شخص اس میں مظلوماً, یعنی اس پہ ظلم کیا جائے گا اور یہ مظلوماً اس میں قتل کیا جائے گا. یہ جو شخص جو چہرہ, جو کپڑا سر پہ, مقنع جو جا رہا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً تعجب ہوا کہ کون ہے, تو ہم پاس سے اٹھ کر گئے اور جا کر دیکھا تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزر رہے تھے. ایک اور روایت جو ہے وہ بڑی اور بھی زیادہ واضح ہے ابن ماجہ کی, اور وہ حضرت کعب ابن عجرہ کی روایت ہے. کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے, لوگوں کے لیے حق اور باطل کو پہچاننا مشکل ہو. فتنہ کہتا ہی اس کو ہے کہ حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جائے, کہ آزمائش ہوتی ہے. تو کہا کہ اتنے میں ہم نے ہمارے سامنے سے ایک شخص گزرے, اور وہ وہی روایت کہتے ہیں کہ وہ ان کا چہرہ یا سر انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ ہوگا تو ھذا یومئذ علی الہدی, آپ نے کہا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ ہدایت کے اوپر ہوگا, یہ درست بات کے اوپر ہوگا جب اختلاف پیدا ہوگا. تو عجرہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے جا کے کہا کہ کس کے بارے میں, چونکہ اشارہ کیا تھا تو وہ گزر رہے تھے, تو ہم گئے اور جا دیکھا تو عثمان غنی ہیں. تو کہتے ہیں ہم ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے, اور ہم نے کہا کہ ھذا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نعم ھذا, میں نے ان کے بارے میں کہا کہ جب فتنہ ہوگا تو یہ ہدایت کے اوپر ہوں گے. اسی روایت کے بارے میں جو ایک حدیث ہے کہ جو حضرت ابو حبیبہ کی روایت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, گھر میں داخل ہوئے,
اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں یہ جتنے لوگ گھر میں ہیں اور گھر سے باہر ہیں، میں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ تو عثمان نے اجازت دی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ انکم تلقون بعدی فتنۃ و اختلافا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگ آزمائشیں اور اختلاف دیکھو گے، آئیں گی تمہارے اوپر، صحابہ سے فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ایسی اختلاف پیدا ہو جائے، جب ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے یہ پوچھا، تو کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالامین واصحابہ واشار الی عثمان، کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم اس امین یعنی امانت دار کی، وہ عثمان غنی کو امین کہا، کہ اس امین کی اور اس کے ساتھیوں کی تم لوگ ان کا ساتھ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا خیال یہ تھا کہ میں یہ حدیث سناؤں گا اور ان باغیوں کو، ان فسادیوں کو جو لوگ گھر کا حصار کیے ہوئے ہیں، تو شاید یہ حدیث سن کر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ بالکل اس موقع کے لیے ہے کہ اس موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عثمان غنی کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا ہے، کجا یہ کہ ہم ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور ان کی جان کے درپے ہو جائیں۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے اس محاصرے کو ختم نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ہر دور میں بعض علماء نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتابیں لکھی ہیں اور بڑی تفصیلی کتابیں، عربی میں خاص طور پر بڑی مفصل کتابیں اس پر موجود ہیں، کئی سو صفحات کی، 500 550 600 صفحوں کی کتابیں تفصیل کے ساتھ۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا یہ اثر صحابی کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس بات کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی سے جو امت کو فائدہ ان کے مال سے اور ان کی سخاوت سے حضور کے زمانے میں پہنچ رہا تھا، وہ صرف حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، ہر دور میں مسلمانوں کو ان سے فائدہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور مدینہ منورہ میں شدید قحط سالی ہو گئی اور بالکل غلہ ختم ہو گیا مدینہ منورہ میں۔ اچھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پریشان ہوئے کہ لوگ بڑی تعداد میں صبح حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ اب تو گھروں کے اندر بھوک کو کئی دن گزر گئے ہیں اور مدینہ کے بازار میں گندم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو آپ اس سلسلے میں کچھ کیجئے۔ ظاہر خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ صبر کرو، شام تک اللہ جل شانہ آج شام تک کوئی نہ کوئی معاملہ تم لوگوں کے لیے خیر اور بہتری کا فرمائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اور اتنے میں حضرت عثمان غنی کا تجارتی قافلہ 100 اونٹوں پر مشتمل گندم سے لدا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہو، اور کہتے ہیں کہ وہ ساری گندم حضرت عثمان کا جو گودام تھا یا جو ان کا گھر تھا وہاں پہنچا دی گئی۔ حضرت عثمان کی گندم آنے کی خبر مدینہ کے تاجروں کو ہو گئی، تو کہا کہ یہ سارے دوڑے کہ اس وقت جو بھی گندم لے گا اور بازار میں لے کر آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ خریدی جائے گی کیونکہ مدینہ میں گندم نہیں ہے۔ تو کہا یہ لوگ گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ کی گندم کا قافلہ پہنچا ہے، غلہ آپ کا پہنچا ہے، ہم اس کو خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ تاجر کہتے ہیں ہم اندر گئے تو گندم کی بوریاں 100 اونٹوں پر جو لائی گئی تھی وہ حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا کیا قیمت لگاتے ہو؟ عثمان نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو 10 میں پڑی ہے ہم 12 دیتے، 10 کے 12 دیتے، یعنی 10 درہم کی گندم کے ہم 12 درہم دیں گے ایک بوری کے یا جو بھی۔ عثمان نے فرمایا کہ مجھے کوئی اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم 10 کے 15 دیں گے۔ عثمان نے فرمایا مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہا کہ کون زیادہ دے رہا ہے؟ یہ مدینہ کے سارے تاجر تو ہم ہیں جو یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم آپ کو 10 کے 15 دے رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ دینے والا کون ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ایک ذات ہے جو 1 کی 10 دے رہی ہے کہ اگر 1 میں خرچ کروں گا تو اس کے عوض میں وہ مجھے 10 گنا، کیا تم 1
درہم کے بس 10 درہم دینے کو تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ہیں تیار. تو انہوں نے کہا کہ بس پھر میرا کسی کے ساتھ سودا ہو گیا اس ساری گندم کا, اور یہ ساری گندم میں نے 1 کے مقابلے میں 10 پر میں نے اس کے ہاتھ فروخت کر دی, اور اپنے غلاموں سے کہا کہ ساری گندم مدینہ میں تقسیم کر دو, یہ اللہ کے لیے میں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ پورے مدینہ میں وہ سارے 100 کے 100 اونٹوں کی گندم تقسیم ہو گئی. کہتے ہیں میں نے اس رات خواب دیکھا, ابن عباس کہتے ہیں, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو کہتے ہیں کہ حضور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھے, اور آپ نے نور کا لباس پہنا ہوا تھا, اور نور کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی, اور آپ کے ہاتھ میں نور کے گچھے تھے, اور آپ تیزی میں تھے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب تھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور لیکن آپ اتنی تیزی میں جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ابن عباس, عثمان نے آج ایک صدقہ کیا ہے جو اللہ نے قبول کر لیا ہے. تو کہا کہ عثمان نے آج ایک صدقہ کیا ہے جو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اور آج عثمان کی شادی ہے جنت میں, اور مجھے بھی اس شادی کی دعوت ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یعنی جس دن یہ عثمان غنی نے یہ فیصلہ کیا اور یہ چیز تقسیم کی, تو اسی دن میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کے ساتھ دیکھا. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. عربی میں جو شخص کسی کے سواری پر, اونٹ پر یا گھوڑے پر کسی کے عین پیچھے بیٹھے, جس طرح آج کل لوگ موٹر سائیکل میں کسی کے پیچھے بیٹھ, تو اس کو عربی میں ردیف کہتے ہیں. ردیف کا مطلب پیچھے بیٹھنے والا ہوتا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگ حضرت عمر کا ردیف کہتے ہیں. ردیف امیر المؤمنین, ردیف عمر کہتے عمر کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر سے بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. کہتے حضرت عمر فاروق کے اندر جو جلال تھا اور جو ان کی طبیعت میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو مزاج میں ایک تیزی تھی, تو صحابہ کہتے ہیں ہر کسی کو حضرت عمر سے ہر بات کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی, لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو عثمان غنی جیسا نرم خو اور ہمدرد اور ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک ان کے پاس جا سکتا ہے, وہ ان کو ایک ردیف دیا تھا. تو ہمیں جو کہنا ہو یا منوانا ہو تو ہم حضرت عمر کی بجائے حضرت عثمان سے کہتے تھے, اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات کہہ بھی لیتے تھے اور بہت سی باتیں منوا بھی لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے 6 لوگوں کی شورا بنائی تھی. آپ حضرات نے یہ بات شاید سنی ہوئی ہو. 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی, جن میں سے ایک حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص. 10 مبشرہ میں سے 7 زندہ تھے, لیکن 7ویں جو تھے وہ سعید ابن زید تھے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. تو اپنے اس قریبی رشتہ دار کو انہوں نے کمیٹی میں نہیں ڈالا. ان 6 لوگوں کو کمیٹی بنائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ تم لوگ اگلے خلیفہ کا انتخاب کرو. تو حضرت طلحہ دستبردار ہو گئے تھے حضرت عثمان کے حق میں, حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں, اور حضرت سعد نے اپنا حق حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا تھا. تو یہ 3 لوگ نکل گئے اس میں سے خود, یعنی حضرت طلحہ بھی, حضرت زبیر بھی اور حضرت سعد بھی. اب 3 لوگ رہ گئے, ایک حضرت عثمان, حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی. کہا تھا کہ تم جو مشاورت کرو گے 3 دن میں تم نے فیصلہ کرنا ہے. کہا جو مشاورت کرو. کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو بھی آپ نے اس میں شامل کریں کیونکہ سب سے نیک نوجوان ہے مدینہ منورہ کے. تو آپ نے فرمایا نہیں, عبداللہ ابن عمر خلافت کا مستحق تو نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ 6 لوگ 3 ہو گئے, 3 ایک طرف ہو گئے 3 ایک طرف ہو گئے رائے کے اندر, تو عبداللہ ابن عمر جس کی طرف ہو جائیں اس کے بارے میں طے کر لینا. اور کہا اگر فرض کرو لوگوں کو عبداللہ ابن عمر کا یہ حکم کی پوزیشن قابل قبول نہ ہو تو عبد الرحمن ابن عوف جو فیصلہ کریں اس کو قبول کر لینا, کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے ہوشیار, دانا اور زیرک اور سمجھدار آدمی ہیں. تو جب 6 لوگوں میں سے 3 دستبردار ہو گئے تو 3 رہ گئے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ ان دونوں حضرات سے کہا کہ 3 تو چلے گئے, میں رہ گیا, میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے میں اس کا امیدوار ہی نہیں ہوں,
لیکن چونکہ میں امیدوار نہیں ہوں، اب آپ دو رہ جائیں گے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے خود؟ تو آپ یہ فیصلے کا اختیار مجھے دے دیں، میں امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے باہر نکل گیا ہوں، میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لوں گا۔ حضرت علی نے بھی تسلیم کیا اور حضرت عبدالرحمن نے بھی۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن نے، حضرت عمر نے فرمایا تھا 3 دن میں فیصلہ کر لینا۔ 3 دن انہوں نے مدینہ منورہ میں پوری ہر طبقے سے جا کر معلومات کی، پوری مشاورت کی، ہر قسم کی۔ عجیب اتفاق تھا، چونکہ ذوالحجہ تھا، میں نے بتایا کہ حضرت عمر کی شہادت آپ کو پتہ ہے کہ محرم میں ہوئی، تو حج ابھی تازہ گزرا تھا، تو حج کی وجہ سے علاقوں کے گورنر آئے ہوئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، عمر ابن العاص بھی آئے ہوئے تھے، حضرت سعد بن عمیر بھی آئے ہوئے تھے، عمیر ابن سعد بھی آئے ہوئے تھے، یہ سارے لوگ بھی، یعنی جو جرنیل تھے وہ بھی مدینہ میں موجود تھے۔ ان سے بھی پوچھا، اوروں سے پوچھا، اور ساری مدینہ کا ایک مشاورت کا سروے کرنے کے بعد حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے تیسرے دن کی فجر پر سب لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی کے اندر، اور دونوں حضرات سے اس بات پر حلف لیا کہ اگر آپ میں سے کسی کا بھی انتخاب ہوتا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین سیدنا ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکمرانی کریں گے۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس ساری مشاورت کے بعد اور سارے لوگوں سے مشورہ، جیسے ہم عمر فاروق نے فرمایا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اور حضرت عمر کے جانشین کے طور پر بیعت کرتے ہیں، یہ کہا، اور انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلی بیعت خود عبدالرحمن ابن عوف نے کی، اور دوسری بیعت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد پھر انصار نے اور تمام مہاجرین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ادھر سے ان کے اس پورے خلافت کے اس زمانے کا آغاز ہوا جو اسلام میں سب سے زیادہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ اسلامی سرحدات پھیلی ہیں، ایک طرف سے افریقہ کے کونوں تک، اور یہاں سے مشرق ایشیا کے اس جو سینٹرل ایشیا جس کو کہتے ہیں، وسطی ایشیا کے ہمارے بالکل کابل تک اور افغانستان تک اور تاجکستان اور ازبکستان تک، اور بعض لوگوں کی یہ رائے یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی جو صحابہ کی قبریں مشہور ہیں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لشکر کے سپاہی ہیں، تو یہ دور ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے خلافت اسلامیہ کو، مسلمانوں کی حکومت کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ اللہ جل شانہ ان کی قبر پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔